الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقال الله في مقام آخر إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد اللہ تعالی
گزشتہ سالوں کی طرح سال بھی اپنے اسلاف اور اپنے اکابرین اشاعت التوحید بس اللہ کے نظریات کے مطابق سیرت النبی سارے پڑھو اچا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بڑے خوبصورت طریقے سے انعقاد پذیر ہے۔ جلسوں اور کانفرنسوں اور سیرت کے سیمیناروں کا مقصد تفریق نہیں ہوتی، اصلاح مقصد ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ کانفرنس بہت سے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنی ہے۔ کہو الحمدللہ، سارے کہو، اونچا کہو یار، میں ڈورا میں سندا گھٹا، اونچا الحمدللہ۔ اور ضرورت ہے کہ ہم خلیج حائل کرنے کی بجائے انسانیت کی اصلاح کی کوشش کی۔ اب اس کے لیے کہ انسانیت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہر ایک نے اپنا اپنا ایک فلسفہ گھڑ رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ قانون بنا دو اصلاح ہو جائے گی، یہ قدغن لگا دو اصلاح ہو جائے گی۔ مسلمانوں، کیونکہ وقت کی قلت ہے، انسانیت کی اصلاح قدغنوں سے، قانونوں سے، ضابطوں سے نہیں ہوتی۔ اصلاح اسی چیز سے ہوگی جس سے پہلوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ اگر انج نوادے ٹھیک ہے تو سر تا مار چھوڑ۔ امام مالک اور رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے محدث ہیں اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھاتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا
لوگوں کی اصلاح کس چیز سے ہوگی؟ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اسی چیز سے جس سے پہلوں کی اصلاح ہوئی تھی، اور وہ چیز ہے پیغام محمد، ذرا زور سے پڑھو جا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں نا، اس پیغام سے انسانیت کی اصلاح ہوگی۔ اور یہ 30 پاروں کا قرآن میرے نبی کا پیغام ہے۔ اور یقین کیجیے انسان تو بڑی اعلیٰ مخلوق ہے، بڑی اعلیٰ مخلوق ہے، جن نام سنا ہوا جنوں کا؟ یہ تو میرے خیال ہے ڈرے بیٹھے ہو جنوں کو۔ جن بیسیکلی شرارتی مخلوق ہے۔ ایک وقت ہے، میں آپ کو یہ مثال دینے لگا ہوں کہ اصلاح کیسے اس پیغام سے ہوتی ہے۔ ایک وقت ہے اس پیغام کے نزول سے پہلے یہ مخلوق اوپر جاتی ہے، پروردگار عالم کا حکم، اللہ جب ملائکہ کی جماعت کے امیر کو، سربراہ کو حکم دیتے ہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، یہ اوپر جاتے اور جب وہ باقی چھوٹے فرشتے بے ہوش ہو جاتے، ان کو ہوش آتا تو وہ اپنے امیر سے پوچھتے تھے ماذا قال ربک؟ قال الحق۔ اب یہ اوپر گفتگو سنتے کچھ چیز وہاں سے پکڑی زمین پہ آ گیا، وہاں کاہل بیٹھے ہوتے تھے، ان کی دکانیں کھلی ہوتی تھی، پیشین گوئیاں کرنے والی سرکاریں، اب وہ آتے ان کو ایک بات بتاتے اور وہ کہتے کل یوں ہوگا۔ اب وہ بات تو بھی تھی، وہ تھی جو انہوں نے ملائکہ سے سنی، اب وہ اس کو بتائی، اس نے کہا کل یوں ہوگا، اور وہ ویسے ہی ہو جاتا، لوگوں میں مشہور ہو جاتا، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، ساڈی بولی کیا انہاں دیاں لیکھاں وچ میکھاں نے لوہے تے لکیر ہے جی، حضرت نے گل کیتی لوہے تے لکیر لگ گئی ہے، انہونی ہونی ہو گئی۔ اب جب پیغام کا نزول شروع ہوا، پروردگار عالم نے پہلے بٹھا چوکیدار بیٹھ گئے، گارڈ بٹھا دی گئی۔ اس کا ذکر قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے فرمایا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلی
ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ اب یہ ادھر جاتے ہیں، وہاں مسئلہ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں مل سکتا، اس ملائے اعلیٰ کی جماعت کی کوئی بات یہ سن نہیں سکتے ہیں، پہرے لگ گئے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ سکوٹی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز اوپر سے نہیں ملنے لگی ہے، نہ مل سکتی ہے، نہ یہ اس کی سماعت کر سکتے ہیں، اب قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی چوری چھپے کوئی چیز اچک کر لینا چاہے فَأَتْبَعَهُ شہاب ثاقب، اب اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتے ہیں، کوئی بھسم ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، کوئی زخمی ہو کے نیچے گر پڑتا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، یارو کیا کریں، کچھ زمانہ تھا، نظام چل رہا تھا، گڑبڑ تھا، نظام چل رہا تھا، اب تو نرا جھوٹ باقی بچ گیا ہے، اور جھوٹ پر دکانیں نہیں چلا کرتی ہیں، جھوٹ پر جو ہے یہ چیزیں نذرانے وغیرہ نہیں آئیں گے، اب مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے سوچ و بچار کیا، سوچ و بچار کر کے وہ کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی شمال، کوئی جنوب، کوئی عراق، کوئی شام، کوئی مصر، کوئی اردن، کوئی فلسطین، کوئی کدھر کوئی کدھر، پتہ کرو یار زمین کے اوپر کیا مسئلہ ہو گیا ہے، اب ہمارا اوپر جانا کیوں بند ہو گیا ہے، کوئی وجہ تو بن گئی ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، اب وہ چل رہے ہیں زمین کے اوپر، ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، پتہ کریں کیا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہاں جی، ایک جماعت ان کی چلتی چلتی حجاز کی طرف آئی ہے، پھر مکہ سے نکلی ہے، مکے سے آگے نکل کے بطن نخلا کی وادی میں پہنچی ہے، اب وہاں جو پہنچی ہے تو وہ ادھر سے گزر کے آگے ایک منڈی لگا کرتی ہے، میلہ لگا کرتا ہے، ادھر جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، ہدایت کے فیصلے کرنے لگے، یوں بھی فرما دیا کرتے ہیں اب وہ یہاں سے گزر رہے ہیں، وہ گزرتے گزرتے ادھر جا رہے ہیں، رب ذوالجلال کی شان ہے، وہ جو وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بطن نخلا کی وادی میں نماز پڑھ رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، نماز ہو رہی ہے، اور نماز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں جو میرے رب نے میرے نبی پر نازل فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر ذرا مسلمانوں تصور کرو، تصور کی دنیا میں جاؤ، قرآن میرے رب کا ہو، زبان میرے نبی کی ہو، کتنا کیف ہوگا، کتنی لذت ہوگی، کتنی شیرینی ہوگی، کتنا مٹھاس ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ وہاں سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے بنگلہ دیش والے آواز آندی پئی ہے، او پچھلے پچھلے اے ہاتھ لوٹ کے ہاتھ تھلائیں کر کے دسو وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ میرے بھائیو توجہ چاہتا ہوں، توجہ، یہ جو جا رہے ہیں یہ ادھر سے نکل کے آگے جا رہے ہیں، یہ جانے والے اس وقت جا رہے ہیں اس حال میں یہ مشرک ہیں، ان کو اصلاح کی ضرورت ہے، ان کی اصلاح ہونی ہے۔ ادھر سے گزرتے گزرتے میرے رب نے پھیرا ادھر لے آئے ہیں، اب انہوں نے پیغام محمد سنا صلی اللہ علیہ وسلم سنائے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فلما حضروه قالوا انصتوا، کہتے ہیں چپ کرو۔ قرآن کا ادب بھی یہی ہے، جب یہ پڑھا جائے تو سننے والے کو چاہیے کیا کرے، اے جی میں تسی چپ کر کے بیٹھے ہو۔ فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے جب آئے تھے وہ مشرک تھے، جب پیغام سنا میرے نبی کا تو پھر مشرک موحد بن گئے۔ کیا بن گئے؟ مشرک کیا بن گئے؟ اب اس کی اصلاح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اصلاح ہوئی ہے ان کی۔ وہ مشرک تھے، موحد بن گئے۔ صرف خود موحد نہیں بنے بلکہ جب یہاں سے گئے ہیں اپنی برادری میں پہنچے ہیں، اپنے قبیلے میں پہنچے ہیں، اپنے خاندان میں پہنچے ہیں، ادھر جب اپنے علاقے میں پہنچے ہیں، نصیبین کے رہنے والے ہیں، اپنے علاقے میں جا کے یہ خود مشرک تھے موحد بن گئے، علاقے میں جا کر تبلیغ توحید کرنے لگے، علاقے میں جا کر تبلیغ، یہ جملہ پکاؤ، تبلیغ توحید کرنے لگے۔ برادری کو کہتے ہیں یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الحق وإلى طریق مستقیم۔ آ کے اپنی قوم کو کہتے ہیں ہم نے کتاب سنی ہے، تو کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ہو سکتا ہے تو رات میں پڑھ لی ہو یہ بات، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے، ان آیات میں سے اس طرف اشارہ ہو رہا تھا کہ وہ پہلی کی تصدیق کرتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ جو کتاب ہم نے سنی ہے وہ کتاب کیا کرتی ہے؟ اصلاح کرتی ہے لوگوں کی۔ یہدی الی الحق، وہ پیغام جو اللہ کے نبی پہ آیا، اللہ کے نبی نے سنایا، وہ کیا کرتا ہے؟ یہدی الی الحق، وہ رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ جو مسئلہ بتاتا ہے وہ مسئلہ، اے پلے بولو اور پلے بولو مت میل آتا لے ہوتے کدے، جو مسئلہ بتاتا ہے وہ مسئلہ، زور سے بولو، جو مسئلہ بتاتا ہے وہ مسئلہ، جو حکم بتاتا ہے وہ حکم، اور جو عقیدہ بتاتا ہے وہ عقیدہ، جو عقیدہ بتاتا ہے وہ عقیدہ۔ اگر یوں بھی سمجھ نہیں آئی ہے تو میں آیت پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہدی الی الحق، اور قرآن کہتا ہے، اور یہی ہماری جماعت کا ماٹو ہے، یہ ٹریڈ مارک ہے ہماری جماعت کا، لہو دعوت الحق۔ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ لہو دعوت اب تو حق بولو، یہ قرآن کا لفظ ہے، آپ کو اجر ملے گا۔ لہو دعوت یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اس کی بات کو تسلیم کرو جو لوگوں کو بلاتا ہے کس کی طرف؟ اللہ کا نام لے لو، کس کی طرف بلاتا ہے؟ عجیب داعی اللہ، جو لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی طرف، جو کہتا ہے حاجت روا۔ ذرا مزہ آ جائے، اللہ کے بندو اتنے بندے بیٹھے ہو، یہ دن قیامت کی آپ کی تائید لکھی جائے گی، قیامت کے دن آپ کے اعمال نامے میں درج ہوگی۔ میرا رب کہے گا یہ وہ موحدین ہیں جنہوں نے رضا کی سیرت النبی کانفرنس میں بیٹھ کر اس عقیدے کی تائید کی تھی۔ وہ کہتے ہیں تو لوگوں کو بلاتے ہیں الی اللہ، وہ کہتے ہیں حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، بگڑی بنانے والا، مشکلوں میں کام آنے والا، آئی بلاؤں کو ٹالنے والا، دکھوں کا مداوع کرنے والا، بچے اور بچیاں دینے والا، عالم الغیب
کائنات نظر کے لائق، نیازوں کے لائق، منت کے لائق، منوتی کے لائق، چڑھاموں کے لائق، ہر ایک کے معاف ہو کر اسباب، دعاؤں کا سننے والا، ذرا زور سے اللہ یہدی الحق وإلی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یہ داعی اللہ ہے۔ اور اس صفت اللہ نے قرآن مقدس میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور میرے بھائیوں قیامت کا دن ہوگا، اسی وجہ سے بندے پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، اللہ کے دربار میں ہیں، وہاں جا کے کہتے ہیں ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ ہم مانتے ہیں دو زندگیاں دو موتیں، کتنی زندگیاں اور کتنی موتیں؟ ایک بندہ عدم کے اندر ہے، وجود نہیں ہے، وہ موت ہے۔ پھر دنیا میں آیا وہ زندگی ہے، پھر دنیا سے اپنی زندگی پوری کی ہے، پھر کیا آ گئی ہے؟ پھر کیا آ گئی ہے؟ دو موتیں ہو گئی، ایک زندگی ہو گئی، پھر دوسری زندگی ہے۔ یہ جسم کے اندر واپس روح آئے گا دن قیامت کے۔ کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ ذرا زور سے۔ اور یاد رکھنا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے نا، ہم اپنے اسلاف کے رستے سے نہیں ہٹیں گے۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ نئی نئی باتیں، نئی نئی تحقیقیں، محققین اپنی تحقیقیں اپنے پاس رکھیں، ہمیں اپنے اسلاف کے ساتھ رہنے دیں، ہم انشاءاللہ اسلاف کے ساتھ چلیں گے۔ کہو انشاءاللہ، سب کہو۔ تو سب پکے ہو؟ میں ڈر لگدا کدیں وت قرآن پرانت ہے لئن الذین نئن الذین، بس خالی چمڑے زکاتاں کھڑن الذین۔ مولانا قاری سلامت سب مردہ باد ہے۔ کون کہتا ہے ہم زندہ باد ہیں؟ کوئی زندہ باد نہیں ہے، دھوکہ ہے دھوکہ۔ نہ دو نہ کھاؤ۔ زندہ باد اس دن ہوں گے تھانے میں، لوئر کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، سول کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، دو جھگڑالو آئیں، دو خصم آئیں، اور وہاں فیصلہ ہو قال اللہ قال الرسول کے ساتھ، سارے زندہ باد ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پیغام ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پیغام سے اصلاح ہوگی۔ اور پیغام اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لا الہ، ذرا زور سے پڑھ لو، لا الہ لا الہ۔ یہ دھرتی کے لیے پیغام لائے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے سوا اصلاح کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس سے اصلاح، جو مان جائے گا اس کی اصلاح ہو گئی، جو نہ مانے اس کی اصلاح کی گئی ہے۔ اور اس پیغام کو عام کرنا ہے اللہ کی مخلوق میں، جائیے، یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے اس دعوت کو لے کے نکلو، گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا، بستی بستی، نگر نگر، چوک چوک، چوراہا چوراہا، جہاں کوئی رہتا ہے وہ انداز اختیار کرو، ہر ایک کے پاس جاؤ، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی۔
قرآن کہتا ہے جادلہم باللتی ہیا احسن احسن، پتہ نہیں احسن کو کیوں نہیں سمجھتے لوگ؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دعوت بھی دینی ہے لیکن دعوت بھی پیغمبری طریقے پر دینی ہے، الگ نہیں ہے کوئی۔ ہم تو اس کے امیر ہیں، وہی چیز لے کر چلیں گے دنیا میں اور دعوت دیں گے انشاءاللہ، اور دعوت دیں گے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق۔ اب چونکہ میری جماعت کے ایک بڑے محقق عالم دین اور مجھے بذات خود بھی شوق ہے ان کی باتیں سننے کا، وہ تشریف لائے ہیں، آگے پیچھے مولانا ڈاکٹر خلیق صاحب تشریف لائے ہیں، اس کے بعد پھر حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب انشاءاللہ مفصل مدلل بیان فرمائیں گے۔ بس ہم پہ گھرے دے بدے ہوئے ہیں، اس لیے مرضی کھول دنوں، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق۔ آمین۔